یسوع کو پیلاطوس کے پاس لے جایا گیا۔ اگلی صبح بہت سویرے یہودی مذہبی سرداروں اور کاہنوں نے آپس میں ملاقات کی تاکہ اس بات پر اتفاق کریں کہ یسوع کو کیسے قتل کیا جائے۔ اس سے پہلے انہوں نے یسوع کے ہاتھ باندھے، پھر اسے رومی گورنر کے سامنے لے گئے جس کا نام پیلاطوس تھا۔ پیلاطوس اپنی سرکاری کرسی پر بیٹھا اور ان سے پوچھتا ہے، تم لوگ کیا کہتے ہو کہ اس آدمی یسوع نے کیا غلط کام کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم اس آدمی کو آپ کے پاس اس لیے لائے ہیں کیونکہ یہ بہت سے برے کام کرتا ہے۔ پیلاطوس نے کہا، پھر اسے لے جاؤ اور اپنے یہودی قانون کے مطابق اس کا فیصلہ کرو۔ انہوں نے جواب دیا، ہم اسے موت کی سزا دینا چاہتے ہیں، لیکن رومی قانون ہمیں ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ پھر پیلاطوس اپنے بڑے گھر کے اندر واپس گیا اور یسوع سے پوچھا، کیا تم کہتے ہو کہ تم بادشاہ ہو؟ یسوع نے جواب دیا، ہاں، لیکن میری بادشاہی کا اختیار اس دنیا سے نہیں ہے۔ پیلاطوس نے کہا، تو تم یہ کہتے ہو کہ تم بادشاہ ہو؟ یسوع نے جواب دیا، ہاں، میں بادشاہ ہوں۔ میں اس دنیا میں اس لیے آیا ہوں کہ لوگوں کو خدا کی سچائی بتاؤں۔ پیلاطوس نے پوچھا، سچائی کیا ہے؟ یہودی سرداروں اور کاہنوں نے یسوع پر الزام لگایا کہ اس نے بہت سے برے کام کیے ہیں، لیکن یسوع نے ان کا کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ بات پیلاطوس کو حیران کر گئی۔ پیلاطوس کو یقین نہیں تھا کہ یسوع نے جرم کیا ہے، اس لیے وہ یسوع کو آزاد چھوڑنا چاہتا تھا۔ یہ ایک رواج تھا کہ گورنر عید فصح کے تہوار کے دوران ایک قیدی کو آزاد کر دیتا۔ اس لیے اس نے ان سے پوچھا، کیا میں اس بادشاہ کو آزاد کر دوں؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں، کسی اور آدمی کو آزاد کر دو اور یسوع کو موت کے گھاٹ اتار دو۔ وہاں موجود بہت سے لوگ ان سے متفق ہوئے اور چلانے لگے، یسوع نہیں، کسی اور کو، بارابا کو آزاد کر دو۔ میں اس آدمی یسوع کے ساتھ کیا کروں جسے کچھ لوگ خدا کا چنا ہوا مسیح کہتے ہیں؟ لوگ چلانے لگے، اسے لکڑی کی صلیب پر موت کے گھاٹ اتارو، اسے صلیب پر کیل سے ٹھونک دو۔ پیلاطوس نے پوچھا، اس نے کون سا جرم یا برا کام کیا ہے؟ لوگ مسلسل چلاتے رہے، اسے لکڑی کی صلیب پر موت کے گھاٹ اتارو، اسے قتل کرو۔ پیلاطوس نے پھر پوچھا، لیکن اس نے ایسا کوئی جرم نہیں کیا جو موت کے لائق ہو، اس لیے میں اسے کوڑے لگوا کر چھوڑ دوں گا۔ تو پیلاطوس نے کچھ سپاہیوں کو حکم دیا، اس آدمی کو کوڑے مارو، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ انہوں نے اس پر بہت سی توہین آمیز باتیں بھی کی۔ یسوع کو اس حد تک مارا پیٹا گیا کہ وہ خون میں لت پت ہو گیا۔ پھر سپاہیوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ انہوں نے اس کو ایک ارغوانی سرخ رنگ کا چوغا پہنایا، پھر کانٹوں کا ایک تاج بنا کر اس کے سر پر زور سے رکھ دیا تاکہ اسے ایک بادشاہ کی طرح دکھائیں۔ پھر انہوں نے اس کے ہاتھ میں ایک عصا تھمایا اور اس کے سامنے جھک گئے، ہنستے ہوئے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے تھے، سلام ہے تجھے اے بادشاہ۔ پھر انہوں نے اسے دوبارہ مارا پیٹا۔ پیلاطوس نے دوبارہ مجمع سے مخاطب ہو کر کہا، میری بات سنو، مجھے اس آدمی میں کوئی جرم نظر نہیں آیا۔ پھر پیلاطوس نے یسوع کو مجمع کے سامنے کھڑا کیا، چنانچہ یسوع وہاں کھڑا تھا، ارغوانی سرخ رنگ کے چوغا پہنے ہوئے اور کانٹوں کا تاج سر پر رکھے ہوئے۔ پیلاطوس نے بلند آواز سے کہا، دیکھو، یہ آدمی ہے۔ یہودی سرداروں اور کاہنوں نے پھر پیلاطوس سے کہا، برائے کرم اسے موت کے گھاٹ اتار دو، ہماری شریعت کے مطابق اسے مرنا چاہیے
کیونکہ اس نے کہا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ پیلاطس ڈر گیا۔ پھر اس نے یسوع سے پوچھا، تم کہاں سے ہو؟ لیکن یسوع نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ پیلاطس نے یسوع سے کہا، میرے پاس اختیار ہے کہ میں تمہیں آزاد کر دوں یا لکڑی کی صلیب پر مروا دوں۔ یسوع نے جواب دیا، یہ اختیار تمہیں آسمان پر موجود خدا ہی نے میرے اوپر دیا ہے۔ پیلاطس نے پھر بھیڑ کو پکارا، دیکھو یہ آدمی یسوع تمہارا بادشاہ ہے۔ لوگوں نے واپس چلایا، نہیں، اسے لکڑی کی صلیب پر موت کے گھاٹ اتار دو، ہمارا واحد بادشاہ رومن بادشاہ ہے۔ پیلاطس کو ڈر تھا کہ ہجوم پرتشدد ہو جائے گا، ہنگامہ شروع ہو جائے گا، اس لیے اس نے ہجوم کے سامنے اپنے ہاتھ دھوئے اور کہا، اس آدمی کو مارنے والا میں نہیں ہوں بلکہ تم ہی ہو جو اسے مارو گے۔ تمام لوگوں نے جواب دیا، ہم اور ہماری اولاد ہی اسے قتل کرے گی، ہم قصوروار ہیں، ہم اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ تب پیلاطس نے ایک اور آدمی بارابا کو آزاد کر دیا اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، یسوع کو لے جاؤ اور اسے لکڑی کی صلیب پر کیلوں سے جڑ کر موت کے گھاٹ اتارو۔ تب سپاہیوں نے یسوع سے ارغوانی چوغا پھاڑ دیا اور اس کے اپنے کپڑے اسے پہنا دیے۔ پھر وہ اسے لے گئے تاکہ اسے لکڑی کی صلیب پر کیلوں سے جڑ کر موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔